مزید بیانات کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل پیر عثمان حنفی آفیشل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو کلک کریں تاکہ ہر لیٹسٹ ویڈیو آپ تک پہنچے سب سے پہلے۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے انتہائی واجب الاحترام عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر خصوصی کرم ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دین کی نسبت سے یہاں جمع ہونے کی توفیق نصیب فرمائی ہے۔ اس میں میرا کوئی کمال نہیں، آپ کا کوئی کمال نہیں، جس کو اللہ چن لیتا ہے اس کو باکمال کر دیتا ہے۔ اپنے اعمال کا محاسبہ کیا کرو، اپنا حساب کتاب کیا کرو، اتنے نیک اعمال کرو، اتنے نیک اعمال کرو کہ گناہ کا موقع ہی نہ ملے، گناہ سے دور دور بھاگو۔ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ گناہ کا راستہ، آپ اس سے دور بھاگو، اپنا ذہن بدلو، گناہ کی طرف جیسے سوچ جائے تصور جائے ذہن بدل لو، خیالات اپنے چینج رکھو، صفا رکھو دماغ کو، تنہائی میں اللہ کو یاد کرو، مجمع میں ہو تب بھی اللہ کو یاد کرو۔ میرے بھائیو دوستو، کامیاب انسان وہی ہے جو اللہ کا ہو گیا، اور ناکام انسان وہ ہے جو دنیا کا ہو گیا۔ یہ دنیا مچھر کا بر ہے، مکڑی کا جالا ہے، پھر بھی ہم اس کے پیچھے ڈوبتے ہیں، پھرتے ہیں، مرتے ہیں۔ پٹھانوں کی بات کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں نا پٹھانوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے۔ ہماری والدہ الحمدللہ خود بھی پٹھان ہے۔ تو میں ایک دن اپنے ماموں کے ساتھ بیٹھا تھا، تو وہ کسی سے باتیں کر رہے تھے، تو یہی کہہ رہے تھے کہ پختون دو شہینوں باندھے غیرت کئی، یو جائیداد باندھے یو خزو باندھے۔ دیکھیں ہماری غیرت جو ہے جائیداد پہ ہے، عورتوں پر ہے، یہ تو ایک روایت ہے۔ دین پہ کبھی میں نے نہیں سننا کہ ہم نے دین پہ غیرت کی ہو، ہم نے کبھی نہیں سنا کہ شریعت پہ ہم نے غیرت کی ہو، ہم نے کبھی نہیں سنا کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول پہ غیرت کی ہو۔ آج نظام اور ماحول کیوں بگڑا ہوا ہے؟ آج ہم لوگوں کو غلط کہتے ہیں اور خود سب سے زیادہ غلط ہوتے ہیں، دوسروں کو بے انگلیاں اٹھاتے ہیں اور 3 انگلیاں ہماری اپنے پر ہوتی ہیں، ہم نہیں سمجھتے۔ سب سے زیادہ غلطی ہم کر رہے ہوتے ہیں اور لوگوں کو برا کہتے ہیں، سب سے زیادہ برائیاں ہم کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو برا کہتے ہیں۔ ایسے بنو کہ ایک آنکھ سے اپنے عیب دیکھو، دوسرے آنکھ سے دوسروں کی خوبیاں دیکھو۔ ایسے بنو ایک آنکھ سے لوگوں کے خوبیاں دیکھو اور دوسری آنکھ سے اپنے عیب دیکھو، تمہیں پھر کسی میں عیب نہیں نظر آئے گا۔ کوئی انسان عیب سے پاک نہیں ہے۔ خلق الانسان ضعیفا، انسان ضعیف ہے۔ ہم اللہ کے ولیوں کو ہم نعوذ باللہ معصوم سمجھنے شروع ہو جاتے ہیں، برائی یہیں سے پیدا ہوتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں ان سے گناہ ہی نہیں ہوتا، ہم سمجھتے ہیں ان سے وہ انسان ہے، خطا بھی ہو سکتی ہے، ہر کچھ ہو سکتا ہے، لیکن ہم میں یہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں۔ دنیا کی خاطر ہم ہر کچھ کرتے ہیں، لیکن اللہ کی خاطر کچھ نہیں کرتے۔ مسائل سب سیکھے ہوتے ہیں، باتیں سب سیکھی ہوتی ہے دین کی، لیکن اس پہ عمل نہیں کرتے۔ باتوں پہ آ جائے کتنے گھنٹوں گھنٹوں بات کر لیتے ہیں دین کے حوالے سے، لیکن عمل پہ آ جائے ایک بات پہ بھی عمل نہیں ہوتا۔ آج ہماری کمزوری یہی ہے، کفار کے طریقوں کو فالو کرتے ہیں، شریعت کو فالو نہیں کرتے۔ کفار کے طریقوں کو ترجیح دیتے ہیں، شریعت کو ترجیح نہیں دیتے۔ آج لوگ مجھے کہتے ہیں ہمارے گھروں میں سکون نہیں ہے، اس سکون کی وجہ یہ ہمارے گھر میں شریعت نہیں ہے، ہمارے گھر میں دین نہیں ہے۔ سکون تب آئے گا کہ آپ لوگوں کے گھر میں شریعت ہو، آپ لوگوں کے گھر میں دین ہو۔ جب ہمارے گھروں میں دین نہیں ہے سکون نہیں ہے، اور جب دین آئے گا سکون خود بخود آئے گا۔ اگر سکون نہ آیا تو میرا نام بدل دو۔ آج ہم دین سے بہت دور ہو چکے ہیں، دنیا کو سب کچھ سمجھتے ہیں لیکن دین کو کچھ نہیں سمجھتے۔ دا آخرت در ٹیزونو زے نہ دے،
یہ قبر جو ہے اس کو کوئی مٹی کا ڈھیر مت سمجھو. یہ قبر میں جاؤ گے پھر پتہ چلے گا. اپنی اولادوں کو نیک بناؤ, اور جو اولاد نیک ہے وہ اپنے والدین کو نیک بنائے, گھر میں شریعت لائے, گھر میں اسلامی نظام لائے, غیر اس شریعت کام, غیر شرعی کام اور اس سے منع کرے. آپ خود سوچیں, ایک چیز جب شریعت کے مطابق نہیں ہے, شریعت سے ہٹ کر ہے, اس میں نقصان ہے ہمارا, لیکن ہم اس چیز کو نہیں سمجھتے. آج دین ہم نے ٹی وی کے حد تک محدود کر دیا ہے. آج دین ہم نے علماء سے پوچھنا چھوڑ دیا ہے. ٹی وی بس جو بھی آ جائے بدات خسڑے دے, یہ ٹھیک بندہ ہے. حالانکہ تمہیں کیا پتہ یہ خسڑے دے یا خسڑے نہ دے, صحیح ہم غلط ہیں, یہ خسڑے دے یا نہ خسڑے دے تسا خبر ہے. دا چې مونږ بګې وو اته کاله مدرسو کې وایو, دا مفتیان چې 12 کاله مدرسه کې وایي, دا هسې ځي راځي چې ته یو منټ 8 غنټه دی هغه کس دی سټډي کړی نه وي, 8 غنټه دی کس لیدلی نه وي, او ته پکې فیصلې کې دا کس ټیک دی. دا مونږ هسې 8 کاله خپل ځای کړي دي چې ته راځې ته دا فیصلې کې چې دا کس ټیک دی او دا کس ټیک نه دی. اپنی عقل کو ٹھیک کرو, اپنے قبلوں کو ٹھیک کرو, اپنے نظام کو ٹھیک کرو, اپنے معاملات کو ٹھیک کرو. پہلے خود کو تو ٹھیک کرو, پھر علماء کے فیصلے کرو کہ یہ عالم ٹھیک ہے اور یہ عالم ٹھیک نہیں ہے. خود کو ٹھیک کیا نہیں ہے اور لوگوں پہ فتوے جھاڑتے ہو. شریعت کے مطابق داڑھی نہیں ہے, شریعت کے مطابق چہرہ نہیں ہے, اور لوگوں پہ فتوے جھاڑتے ہو. لوگوں کی ہر وقت عیب دیکھنے میں مصروف ہوتے ہیں ہم لوگ. یہ کہاں کا نظام ہے؟ یہ کہاں کی شریعت؟ قبر میں نہیں جانا. آج اپنا عقیدہ مضبوط رکھو. جو ارکان نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, کلمہ, اس کو مضبوط کرو, اور باتوں کو چھوڑو. ہمارے اندر خرابیاں نہیں پیدا ہوں گی جب ہم خود کو غلط کہیں گے, دوسروں کو ٹھیک کہیں گے. خود کو غلط کہیں گے, دوسروں کو ٹھیک کہیں گے, اور محبت سے بات کریں گے, محبت بانٹیں گے. یہ آج میں درد دل سے یہ باتیں کر رہا ہوں. میں کتنے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے, میں بیٹھا تھا, وہ کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے وہ غلط ہے, وہ ٹھیک ہے, نہ دین سے خبر نہ شریعت سے خبر, وہ کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے وہ غلط ہے. اس کو میں کیا کہوں گا؟ تو مجھے قرآن کی آیت یاد آ گئی, وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. تو میں ابھی کیا بولوں گا ان کو؟ آپ خود سوچیں میں کیا بولوں. اب ایک بندہ عالم تمہارے سامنے بیٹھا ہوا, علماء کی مجلس ہو, تم اس میں بولو یہ ٹھیک ہے اور یہ ٹھیک نہیں ہے. تم کون ہوتے ہو ٹھیک اور غلط فیصلہ کرنے والے؟ تم خود سے خبر ہو. اپنے معاملات دیکھیں کبھی, یہ ٹھیک ہے اور یہ غلط ہے. ٹھیک اور غلط کہنا بڑا آسان ہے, کسی کو غلط کہنا بڑا آسان ہے, ثابت کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اپنے اندر اصلاح پیدا کرنے کی کوشش کریں, علماء کی صحبت اختیار کریں. میں بار بار یہ بات کرتا ہوں, علماء کی صحبت یہ اختیار کریں, اللہ والوں کی صحبت اختیار کریں. یہ اللہ والوں کی ایک نگاہ جو ہے یہ آپ کو سیدھے راستے پر لے آتی ہے. یہ اللہ والوں کی ایک نگاہ جو ہے آپ کو غلط کاموں سے روک دیتی ہے. یہ اللہ والوں کی ایک نگاہ آپ کو ٹھیک راستوں پر چلا پڑتی ہے, آپ کا دل بدل دیتی ہے. اس میں اللہ والے کا کمال ہوتا ہے, کیونکہ وہ اللہ سے جڑا ہوتا ہے, کیونکہ اس کا تعلق اللہ سے ہوتا ہے. آج ہم ان اللہ والوں سے دور ہیں, ان کے پیچھے باتیں کرنے میں مصروف ہیں, تو ہمارے نظام کیسے ٹھیک ہوگا؟ ہمارے معاملات کیسے ٹھیک ہوں گے؟ ہماری پریشانیاں کیسے حل ہوں گی؟ لوگوں سے توقعات رکھتے ہیں کہ فلاں ہمارا یہ کام کر لے گا, فلاں ہمارا یہ کام کر لے گا, فلاں ہمارا یہ کام کر لے گا. اللہ کہاں ہے؟ کبھی اللہ پہ گمان رکھا ہے؟ یعنی صرف باتیں کرنے تک محدود ہو. کبھی دل سے تسلیم کیا ہے؟
کبھی دل سے تسلیم کیا کہ میرا اللہ سب کام کرے گا، اگر اللہ نے تمہارا کام نہیں کیا تو میرا نام بدل دینا. سب کام اللہ ہی کرتا ہے، انسان ذریعہ ہوتا ہے. لیکن ہم انسان کو سب کچھ سمجھ جاتے ہیں، اللہ تب بھی ہمارا کام کر لیتا ہے. اللہ فرماتے ہیں میں تو انتظار کرتا ہوں بندے کا کہ کب توبہ کرے گا، لیکن ہم توبے کے راستے کی طرف توجہ بھی نہیں کرتے. دکان جانا قضا نہیں کرتے، نمازیں قضا کر دیتے ہیں. گاہک کھڑا ہو جو مارکیٹنگ ہو رہی ہو، ڈیلنگ ہو رہی ہو، نماز کو بیچ میں چھوڑ دیتے ہیں، لیکن وہ ڈیل کرتے ہیں، گاہک کو نہیں چھوڑتے. برکت کیسے آئے گی رزق میں؟ پھر برکت کے وظیفوں کے لیے فونے کرتے ہیں لوگ، ہمارے کاروبار میں برکت کیسے؟ تو جو برکت کے راستے آپ وہ تو اختیار کرو نا، آپ اس کو تو فالو کرو نا. نماز کے ٹائم ساری دکانیں بند ہونی چاہیے. ادھر نماز ہو رہی ہوتی ہے، ادھر سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے. پھر کہتے ہیں ہماری زندگی میں سکون نہیں ہے. جمعے والے نمازی مت بنو، صرف جمعہ بجمعہ نمازوں کے لیے نکلو، ساری نمازیں پڑھو. ہم اپنے پہ اتنا مطمئن ہوتے ہیں کہ ہم بخشے جائیں گے. ہم کیسے بخشے جائیں گے؟ ہمارے اعمال وہ اعمال نہیں ہیں. صحابہ ڈرتے تھے ہر وقت، صحابہ ڈرتے تھے جو نبی علیہ السلام کی صحبت یافتہ، جن کو قرآن ملنے نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ آپ لوگوں کے سامنے ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کیا فرماتے تھے؟ کاش میں کوئی درخت ہوتا، کاش میں کوئی پتا ہوتا. ان کا ایمان دیکھیں، جن کو دنیا میں پتہ چل گیا کہ میں جنتی، یہ جنتی ہے، ابوبکر جنتی، عمر جنتی، علی جنتی، عثمان جنتی، طلحہ جنتی، عشرہ مبشرہ سارے جنتی ہیں. ان کا یہ ایمان تھا تو ہمارا کیا ایمان ہوگا؟ نمازیں قضا ہو جاتی ہیں، صبح کی نماز ہم سے رہ جاتی ہے، عشاء کی نماز ہم نہیں پڑھتے. صبح کی نماز میں نور ہے. صبح کی نماز جو پڑھتا ہے اٹھتا ہے تو اس کے لیے رزق تقسیم ہو رہا ہوتا ہے. اس کے بعد ہم سوئے پڑے ہوتے ہیں، ہم سونے میں مصروف ہوتے ہیں. راتوں کو جلدی سویا کرو، تہجد پڑھو. تہجد کے وقت ہم سوتے ہیں، تہجد ہم نہیں پڑھتے. موبائلوں میں مصروف ہوں گے، فلمیں دیکھنے میں مصروف ہوں گے، ڈراموں ٹی وی سب دیکھنے میں مصروف ہوں گے، نماز نہیں پڑھیں گے. خود کو سدھارو، خود کو بناؤ، خود کو اللہ کے دین کے لیے وقف کر دو. صرف دنیا نہیں ہے، دنیا کے ساتھ دین بھی ہے، اور دین کے ساتھ دنیا بھی ہے. دنیا کے ساتھ دین بھی ہے اور دین کے ساتھ دنیا بھی ہے. صرف دنیا کو مت فالو کرو. بزرگ فرماتے ہیں 8 گھنٹے دین کا کام، 8 گھنٹے دنیا کا کام، 8 گھنٹے آرام. ہم 24 گھنٹے دنیا کا کام، ہم 20 گھنٹے دنیا کا کام، 4 گھنٹے آرام. ہم یہ چیز کرتے ہیں. حدیثوں پر عمل کرو، علماء سے پوچھ کر زندگیاں گزارو، اللہ والوں کی صحبت میں زندگی گزارو، تو آپ لوگوں کی ساری زندگی خود بخود ٹھیک ہوگی. شریعت کو فالو کرو گے تو آپ کے سارے نظام اور سارے معاملات ٹھیک رہیں گے. اور جب شریعت سے دور ہوگے، کبھی سکون نہیں ہوگا، کبھی کیا ہوگا، کبھی کیا ہوگا. میری بات کہنے کا مقصد یہی تھا کہ اپنی اصلاح کرو. سب سے پہلے مجھے اپنی اصلاح کرنی چاہیے. پھر جو اس ویڈیو کے ذریعے سے جو لوگ بیٹھے ہیں یہ پھر اپنی اصلاح کریں. رات کو حساب کرے اپنا کہ آج میں نے کتنا گناہ کیے ہیں، کتنا جھوٹ بولا ہے، کتنا سچ بولا ہے. تو پھر دیکھنا آپ لوگوں کی زندگی خود بخود ٹھیک چلے گی. ہم نے زندگی سے کھیل تماشا بنایا ہوا ہے، بس ادھر جی رہے ہیں، دن ہے رات ہے، بس گزر رہے ہیں. ہمارے ابا و اجداد میں بڑے نہیں فوت ہوئے؟ کسی کا باپ، کسی کا ماں، کسی کی ماں، کسی کے دادا، کسی کے ماما، کسی کا یہ نہیں فوت ہوئے؟ پردادا کی طرف چلے جاؤ اور پیچھے چلے جاؤ، یہ نہیں فوت ہوئے؟ علاقے میں روزانہ میتیں نہیں ہوتی؟ ہم نے دنیا سے گپ بنائی ہوئی. اللہ تبارک و تعالی ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ.